عزیز بچوں، آج ہم پھر آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے بہادر میڈک۔ رام نگر میں ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ تالاب کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ ماہر تیراک بھی تالاب کو پار کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ تالاب رام نگر کے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اسی تالاب سے گاؤں کے لوگوں کی پانی جیسی اہم ضرورت پوری ہوتی تھی۔ تالاب کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کی سطح بہت اوپر تھی۔ ہینڈ پمپ لگانے کے لیے مشکل سے 20 فٹ بورنگ ہوتی تھی۔ اسی طرح کنواں کھودا جاتا تو بہت کم گہرائی میں پانی نکل آتا۔ تالاب میں مچھلیوں کی بھرمار تھی۔ چھوٹی بڑی مچھلیوں سے تالاب بھرا ہوا تھا۔ تالاب سے ملا ہوا ایک نالا تھا۔ یہ نالا 3-4 کلومیٹر دور ایک بڑے گاؤں سے بہتا ہوا آتا تھا اور تالاب میں مل جاتا تھا۔ اس نالے میں گندگی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس میں مچھلیاں کم تھیں۔ البتہ اس میں درجنوں قسم کے میڈک تھے جو ہر دم ٹر ٹر کرتے رہتے تھے۔ میڈک اسی نالے میں بہت سکون سے رہتے تھے۔ انہیں یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ مگر کچھ دن سے میڈک بہت پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ ایک لنگڑا سارس تھا۔ کسی شکاری نے سارس کو شکار کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ اور ایک پر ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سارس بہت کم اڑ پاتا تھا۔ یہ نالے کے پاس جھاڑیوں میں چھپا رہتا۔ جب اسے بھوک لگتی تو وہ نالے میں داخل ہو جاتا اور آسانی سے 1-2 میڈکوں کو اپنا شکار بنا لیتا۔ نالے کے سارے میڈک اس سارس سے پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سارس کی مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ نالے میں ایک نوجوان میڈک بھی تھا۔ وہ بہت بہادر اور پھرتیلا تھا۔ سب میڈک اسے پھرتو کہتے تھے۔ اس نے کئی بار میڈکوں سے کہا، سب میڈکوں کو مل کر اس سارس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اسے نالے سے بھگا دینا چاہیے۔ اس کی بات سن کر نالے کے سب میڈک ہنسنے لگتے۔ ایک دن ایک بوڑھے تجربہ کار میڈک نے کہا، سارے میڈک مل کر بھی سارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے میڈک مل کر بھی سارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارس ایک بہت بڑا پرندہ ہے۔ اس کی اونچی گردن بھی ہماری پہنچ سے دور ہوتی ہے۔ اگر ہم سارس کے پاؤں میں کاٹ بھی لیں تو سارس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ میڈکوں کی باتوں سے پھرتو میڈک کو بہت غصہ آتا۔ وہ اکثر سوچا کرتا کہ نالے کے اندر رہنے والے ہزاروں میڈک اگر ایک ساتھ مل کر سارس کا مقابلہ کریں تو سارس کو کیوں نہیں مار بھگا سکتے۔ ایک دن پھرتو میڈک اپنے چند نوجوان ساتھیوں کے ساتھ اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ اچانک سارس وہاں آ گیا۔ ابھی سب میڈک اپنی جان بچا کر بھاگنا ہی چاہتے تھے کہ سارس نے پھرتو کا سر اپنی چونچ میں پکڑ لیا۔ پھرتو کا سر سارس کی چونچ میں پھنسا تھا اور دھڑ باہر لٹک رہا تھا۔ سارس پھرتو کو جھٹک جھٹک کر بے دم کرنا چاہتا تھا۔ پھرتو نے اپنی ہمت نہ کھوئی۔ اس نے سوچا، مجھے اپنی جیسی کوشش ضرور کرنی چاہیے، ورنہ سارس اسی طرح ایک ایک کر کے میڈکوں کی ساری نسل کو ختم کر دے گا۔ اچانک پھرتو نے اپنے باہر نکلے دونوں ہاتھ بڑھا کر سارس کی گردن پکڑ لی۔ سارس پوری طاقت سے پھرتو کو جھٹک جھٹک کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بہادر پھرتو میڈک نے پوری طاقت لگا دی۔ سارس کی گردن دبی تو اس نے گھبرا کر پھرتو کو باہر اگلنے کی کوشش کی۔ پھرتو کا سر باہر آ گیا تھا، مگر اس نے سارس کی گردن نہ چھوڑی۔ وہ پوری طاقت سے سارس کی گردن دباتا رہا، یہاں تک کہ سارس بے دم ہو کر گر پڑا۔ پھرتو اس وقت تک سارس کی گردن دبائے رہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ سارس مر چکا ہے۔ تالاب کے دوسرے میڈکوں نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو وہ سب بھی سارس پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر ہی میں سارس کی تکہ بوٹی ہو چکی تھی۔ میڈکوں نے نوچ نوچ کر سارس کو کھا لیا۔ پھرتو کی اس بہادری سے نالے کے میڈک بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر پھرتو کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اب نالے کے میڈک بہت چین سے رہتے ہیں۔ بچوں، یہ کہانی ختم ہوئی۔